ایک عورت نے خلو لیا عدالت سے، پھر جرگہ بیٹھا، انہوں نے بھی عدالت کے فیصلے کے بعد یہی کہا کہ طلاق ہے، تو عدت تو اس کی وہاں سے شروع ہوگی جس دن اس کا پہلا فیصلہ ہوا تھا۔ بہرحال کسی بھی مسجد و بریلوی کسی کی خیرات بھیجا کریں۔ اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، ان کے سپیکر جو ہے نیچے پاؤں والی جگہ پہ لگے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہیں بھی لگے ہوں، غیر ارادی طور پر غصے کی حالت منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی نہ بالکل نہ شکریہ استغفار کرو، اور جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ نماز جنازہ جوتوں کے ساتھ قبرستان میں قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی جنابت کا غسل کر رہا ہے اور اس کے بدل کے پانی کے چھینٹے ڈالے ہیں بالٹی، وہ پانی پھر ناجائز ہے۔ رخصتی کے بعد دلہن کو دودھ پلاتے ہیں، بچہ گود میں دیتے ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دیں تو جائز ہے، اکٹھے دیں جائز ہے۔ بیٹی کا نام حمائل رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دیہات میں بچہ فوت ہو گیا، جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، بغیر جنازے کے دفن کیا۔ 5 دن کے بعد ایک اللہ والا آدمی آیا تو بچے کے قبر کو سامنے کھڑے جنازہ پڑھ، ٹھیک ہے، اچھا کیا اس نے۔ اگر دودھ ابل کر گر جائے کیا اتفاق ہے؟ کوئی اس سے رزق کا کیا تعلق ہے کہ کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ اگر بیماری موذی ہے، متعدی ہے، جیسے کہ نعوذ باللہ ٹی بی ہے یا ایڈز ہے، تو اس کے برتن الگ کر دینے چاہیے۔ فجر کی اذان کے بعد جماعت میں اتنا وقفہ ہو کہ آدمی سنت آرام سے پڑھ سکے۔ حمل کے دوران میں اگر رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے قضا کرو۔ وبائی امراض کے لیے سورۃ تغابن کو 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اللہ کا قرآن وبائی امراض ٹل جاتی ہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں پاکستان سے، اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، پوری کیوں پڑھیں گے؟ مسافر ہیں آپ، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ اور قضا نماز اگر سفر کی قضا ہوئی ہے وہ بھی قصر پڑھیں گے، اگر گھر کی قضا ہوئی ہے تو پوری قضا کریں گے۔ اگر بندہ مکے میں رہتا ہے، مدینہ شریف زیارت کے لیے جاتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، دم ہو گئی، لازمی بات ہے ان کو عمرہ کرنا چاہیے، مدینہ پاک بھی کہا ہے۔ یہ بھی پہلے پوچھ چکے ہیں، آپ کیا کریں آدمی۔ بہرحال آپ کی شادی نہیں ہوئی، اللہ آسان فرمائے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ نیشنل بینک کی کیا پالیسی ہے۔ ایسا کریں کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں تو وہیں کسی قریب کے عالم سے وہ پالیسی لے جائیں، ان کو پڑھائیں اور پھر مسئلہ پوچھیں۔ نماز کے لیے لازمی بات ہے کہ ٹوپی ہو، رومال ہو، یا افضل یہ ہے کہ آدمی کی پگڑی ہو۔ سر ننگی نماز پڑھنا بغیر عذر کے جائز نہیں، یعنی کپڑا بھی ہے لیکن نہیں پہنتا، پھر نماز مکروہ ہے۔ ایک ہے کہ ایک آدمی کے پاس سر پہ اوڑھنے کا کپڑا ہی نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے، وہی کبوتر چوک پہ آدمی بھائی صفے نظر آئے نماز ہوتی اور نہ نہیں ہوتی، ایک ہی بات ہے، روز پوچھتے ہیں۔ محمد فاروق صدیقی آج صبح جدے میں فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ حاجی داؤد کے رشتہ دار ہسپتال میں بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔
اگر حالت احرام میں خوشبو تو منع ہے لیکن ٹافی وافی کھا لے اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن لیچی نہ کھائے، اگر کھانے میں دھنیا ونیا پڑا ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ چھوٹا پیشاب کثرت سے آتا ہے، بار بار آتا ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے، بہرحال اس کو احتیاط کرنی ہوگی۔ ہر نماز کے لیے وضو کریں، اگلی نماز تک وہی کافی ہے، لیکن احتیاط کریں کہ قطرے جو ہیں مسجد میں نہ گریں۔ ہم آئے ہیں ہندوستان سے، ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے، اور تمام مسلمان جو ہندوستان میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائیں۔ بھورے شیعہ مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتے ہیں، بوہری شیعہ یا بھورے شیعہ تو کوئی نہیں ہوتا، بہرحال شیعہ کا ذبیحہ نہ کھائیں تو اچھی بات ہے۔ جمعہ میں 4 رکعتیں پہلے ہیں، پھر 4 رکعت نماز کے بعد۔ جمعہ کی نماز وہی ہے، 2 رکعت پڑھیں گے امام کے پیچھے، آپ اکیلے تو جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ قاری اسلم کی طبیعت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا دے۔ ذکیہ سلطانہ جو ہے ان کا آپریشن ہوا، اللہ شفا دے۔ شمسہ کوئی بی بی ہیں بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ جو انبیاء پہلے گزرے ہیں کیا ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضور کی امتی بنے؟ ہاں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی، تو جب موسیٰ کلیم اللہ کر سکتا ہے سب کر سکتے ہیں، ویسے بھی حضور سب کے نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈانے والا فاسق و فاجر، اور کیا تفصیل سے بتائیں۔ اگر کسی بینک کے کیشیئر سے آپ نے قرضہ لیا، آپ کا عمرہ ٹھیک ہے، آپ اس کو قرضہ ادا کریں۔ عورتیں بھی مسواک کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ تو برش استعمال کر سکتی ہیں، مسواک بھی کر سکتی ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے تو فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج نکل آئے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور روزانہ لیٹ پڑھنا ناجائز ہے۔ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی، جب اٹھو تو پھر فوراً قضا ادا کرو، لیکن اگر اشراق کے بعد یا ظہر کی اذان کے بعد ادا کریں تو کریں، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ بلوچستان میں اجتماع دینی، اللہ کامیاب کرے۔ داڑھی ایک مشت تک رکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی بدعتی ہے زکوٰۃ، اگر وہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہ دے، ویسے بدعت کرتا ہے دے سکتے ہیں۔ اگر کسی شیعہ نے کھانا پکایا وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، یہ سارے مکے میں آپ کافروں کے پکے ہوئے نہیں کھا رہے ہو۔ یہ جو آپ کھاتے ہیں پیزا اور اس کے بعد یہ کنٹیکی، یہ کہاں کے ہیں؟ سب یہودیوں کا میٹیریل تو ہے۔